ایک دانشمند نے کہا، اگر تم مخلوق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیٹھ کو وار سہنے کے لیے تیار رکھو، اور اگر تم خالق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی روح کو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار رکھو۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ہماری انا، ضد اور لاپرواہی بس ماں باپ کے آنگن تک ہی رہتی ہے۔ ایک بار ان کے آنگن سے قدم باہر رکھنے کی دیر ہے۔ ہماری انا کمپرومائز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ضد کے نام پہ بس صبر رہ جاتا ہے۔ پہلے والی لاپرواہیاں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی فکر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس پورے سفر میں انسان جو چیز پیچھے چھوڑ آتا ہے وہ بس اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ کچھ دروازے اس لیے نہیں کھلے تھے کہ وہ میرے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ اس لیے غائب ہو گئے کہ وہ بس ایک ورق تھے، پوری کتاب نہیں، اور کچھ کہانیاں اس لیے ختم ہو گئیں کہ ان کا اہم کردار میں نہیں تھی، اور پھر میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، جیسے کہ ہنسنا، باتیں کرنا، دوسروں کو اپنا سمجھنا، لوگوں پر بھروسہ، دوست بنانا، محفلوں میں جانا، انتظار کرنا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا، خود کا خیال رکھنا۔ میں نے کبھی بھی اپنے دل میں یہ خوش فہمی پالی ہی نہیں کہ ہم کسی کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ میں ہر کھو جانے والی شے، چھوڑ جانے والے انسان اور لوگوں سے ملی تکلیف پر صبر کر چکی ہوں۔ مجھے نہ اب کھو جانے والی چیز کی طلب ہے اور نہ ہی چھوڑ جانے والے انسان کی ضرورت، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی شکایت ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے زندگی کی کوئی تفصیل نہیں ملی سوائے اس کے کہ یہ تجربات ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ضرب سے نہیں سیکھا تو آپ دوسری کے مستحق ہیں۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسے پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق تک اتار لینا۔ ایسے کسی بھی تعلق سے دور ہو جایا کیجیے جو گفتگو سے ہی آپ کی عافیت کو قتل کر دے۔ نفسیات کہتی ہے کسی انسان سے حد سے زیادہ وابستگی آپ کی خوشیوں کو دوسرے کے رویے کا محتاج بنا دیتی ہے۔ جب وہ شخص ذرا سا بدلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو دل انسانوں سے نہیں، اللہ سے لگاؤ۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو حق مارتے ہیں ہم، جو ناانصافیاں ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، اور جو خواہشات و آزمائشیں ہمیں گمراہ کرتی ہیں، یہ سب ایک دن ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ انسان کبھی لاپرواہی میں ایک ایسا لفظ کہہ دیتا ہے جس پر وہ غور نہیں کرتا کہ یہ اللہ، دین یا مقدسات کی بے ادبی یا کفر کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ وہ معمولی سمجھ کر بات زبان سے نکال دیتا ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی جملہ اسے جہنم کی ایسی گہرائی میں گرا دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق اور مغرب جتنا ہو۔ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں۔ جن رشتوں میں احساس باقی نہ رہے، وہاں رشتے کہیں آپ کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کا احساس اس کی زندگی میں کیجیے۔ وقت ابھی آپ کی مٹھی میں ہے، اس سے پہلے کہ وقت ریت کی طرح آپ کے ہاتھ سے سرک جائے، قدر کیجیے۔ آپ ایک آدمی کے کردار کا بآسانی اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے جو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کو بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے،
اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے وقت بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بس ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھو، تم سمجھ جاؤ گے کہ جسے تم کبھی خیر سمجھتے تھے، دراصل اس سے بچ جانا ہی تمہاری نجات تھی۔ کہانی تو سادہ سی ہے زندگی کی، نہ الجھو نہ الجھاؤ، بس یہ سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، باقی سب تو کھیل تماشا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے، اسے کہنا بساتے عشق میں بھی مات ہوتی ہے، ہنسی کے شہر میں بھی رات ہوتی ہے، اسے کہنا مکمل بس خدا کی ذات ہوتی ہے۔